رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز سامعین، مشکوٰۃ المصابیح سے ایک حدیث جس نے روایت کیا ہے، یعنی راوی کا احوال، یہ سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ عز و جل میری اس سلسلے میں مدد فرمائے۔ پہلی حدیث، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه، متفق علیہ۔ روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا دار و مدار نیتوں سے ہے۔ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا عورت سے نکاح کے لیے ہو، اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر ابن خطاب خلیفہ دوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا نام شریف عمر ابن خطاب ابن نفیل ہے، کنیت ابو حفص ہے، لقب فاروق اعظم ہے، خطاب امیر المؤمنین ہے۔ آپ کرشی ادوی ہیں۔ کعب ابن لوئی پر جا کر آپ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ کے فضائل بے حد و بے شمار ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، قدیم الاسلام مومن بھی ہیں۔ آپ کے ایمان سے مسلمانوں کے 40 عدد پورا ہوا۔ آپ کے ایمان لانے سے فرشتوں کے اندر خوشیاں منائی گئیں، مبارکباد کی دھومیں مچیں، اور یہ آیت اتری، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 64۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد 13 ہجری میں آپ کی بیعت کی گئی اور آپ خلیفہ ہوئے۔ آپ کے زمانہ میں اسلام بہت پھیلا، بہت سارے ممالک فتح ہوئے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتیں آپ کی رائے کے مطابق اتریں۔ 10 سال 6 مہینے خلافت کی اور 63 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ وما توفیقی الا باللہ۔